قرآن سے جو احکامات ہمیں ملتے ہیں حلال کے بارے میں وہی حلال ہے، قرآن سے جو ہمیں احکامات ملتے ہیں حرام کے بارے میں وہی حرام ہے۔ کوئی بھی دلائل، کوئی بھی فتوے، اپنی کوئی بات ہم اس میں شامل نہیں کر سکتے۔ اب فار ایگزامپل آپ مارکیٹ میں ہیں، مارکیٹ میں کئی لوگ جو ہے نا وہ فیک پروڈکٹ کو حلال کہہ کر بیچتے ہیں، حالانکہ وہ حرام ذرائع سے حاصل کی جاتی ہیں، تو یہ بھی حرام ہے۔ اب ہم لوگ جو فیمیلز ہیں، اب جیسے میک اپ ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو پروڈکٹ ہیں وہ بھی ہمیں دیکھ کے لینی چاہیے۔ بہت سے ایسے پروڈکٹ ہیں ہم سرچ ہی نہیں کرتے، آن لائن دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس یہ اچھی لگ رہی ہے، اب ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کیا کیا ڈلا ہے، وہ حلال ہے حرام ہے، کس ذرائع سے وہ آئی ہے، بس وہ میک اپ ہے، اچھی بیس ہے، اچھا جو ہے نا ہمیں لگ رہا ہے تو بس لے لی، جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ایون کہ لپسٹک جو ہوتی ہیں، نیل پالش ہوتی ہیں، کافی کچھ ایسا ہوتا ہے جو اس میں جو ہے حرام ہوتی ہیں پروڈکٹس، لیکن ہم لے رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے جب بھی وہ بھی لینی ہے ہم نے تحقیق کر کے لینی ہے، اور بالکل اسی طرح جو لوگ فیک جعلی چیزیں جو ہیں وہ حرام ہوتی ہیں لیکن حلال کہہ کے بیچ رہے ہوتے ہیں تو ان کا محاسبہ ہوگا۔ اور ابھی جو ہے جیسے کہ یہ پریویس سیشن میں بھی میں نے آپ سب کے ساتھ یہ بات شیئر کی تھی، ابھی جیسے ٹک ٹاک پہ چل رہی ہیں بکس، اسلامی بکس چل رہی ہیں بچوں کی، بہت سی ایسی اسلامی بکس ہیں، اب اتنے لوگ ان کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں، سیل کر رہے ہیں، ری سیل کر رہے ہیں، وہ صرف کمیشن کے لیے۔ اب دیکھیں میں اگر کوئی بک سیل کر رہی ہوں، مجھے اس میں سے کمیشن مل رہی ہے، تو جب تک کہ میں اس بک کی تحقیق نہیں کر لیتی کہ آیا کہ یہ اتھینٹک سورسز سے آئی ہے یا اس میں جو بھی اس میں اسٹف ہے، جو اس میں سلیبس ہے وہ کہاں سے آیا، کوئی اتھینٹک سورس سے آیا، صحیح الاسناد کی روشنی میں ہے، قرآن کی روشنی میں ہے، پھر تو وہ میرے جتنے بھی میں ریسیل کروں گی مجھے اس کی جو ہے کمیشن بھی ملے گی، میرے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا۔ لیکن اگر وہ اتھینٹک سورسز سے نہیں آئی، اس میں جو بھی سلیبس ہے، جو بھی باتیں ہیں، احکامات ہیں، کچھ بھی اس کتاب میں لکھا ہے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے، تو وہ میرے لیے صدقہ جاریہ کی بجائے گناہ جاریہ ہوگا۔ تو میں کیا کر رہی ہوں، میں صرف دنیاوی کس کے لیے، مفاد کے لیے، صرف تھوڑی سی جو ہے پرسنٹیج کے لیے، کمیشن کے لیے میں کیا کر رہی ہوں، اس کو میں ریسیل کر رہی ہوں۔ اور بہت سے مسلمز بھی یہ کام کر رہے ہیں، لیکن جو بھی کر رہے ہیں وہ کوشش کریں پہلے اس کو دیکھیں، خود اس کو بائے کریں، پھر اس کی اسٹڈی کریں، کیا واقعہ اس میں جو لکھا ہے وہ اتھینٹک سورسز سے ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے، تو پھر آپ اس کو ریسیل کریں۔ تو یہ بھی آپ نے خیال کرنا ہے۔ اسی طرح ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جو پریویس ہمارے سیشنز ہو چکے ہیں، جیسے کہ میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ ہر روز ہمارا ایک پارا ہوتا ہے، اور کوشش کیا کریں اس پارے کا نام ڈیلی یاد کیا کریں۔ کس کس نے 13 پارس کے نام جو ہیں وہ یاد کر لیے ہیں؟ یس اور نو میں آنسر کریں، کیونکہ اگر ایک ہی دن میں 30 پاروں کے نام یاد کریں گے سب کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں ڈیلی ہمارا ایک پارا ہوتا ہے، اب ایک لفظ، ایک دو حرف ہوتے ہیں پارے کے نام کے، اگر وہ بھی آپ یاد نہیں کریں گے تو پھر تو آپ اس کلاس کا حق ادا نہیں کر رہے۔ تو مجھے یس اور نو میں آنسر کریں کہ جو 13 پاراس گزر چکے ہیں ان 13 پاروں کے نام کس کس کو یاد ہے؟ جی ماشاءاللہ، نیچر کو 10 یاد ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، باقی بھی جو ہیں آج تو 14 ہو جانے، باقی 4 آپ کے لیفٹ ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ اور نیچر کے علاوہ کس کس نے 13 پاروں کے نام یاد کیے ہیں؟ جلدی سے بتائیں، پھر ہم سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ ارم آپ نے یاد کیے ہیں؟ جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں آئی تھنک ان سے تو امید کی جا سکتی ہے۔ چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ڈیلی کا ایک پارے کا نام یاد کر لیں گے تو آپ سب کے لیے آسانی رہے گی۔ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیسے ہی ہمارے تمام جو ہے پارے جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوں گے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو نام بھی اچھے سے یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کوشش کیجیے گا جو آج کے سیشن میں نیو ہے سیشن نمبر 1 سے ایکسیس کریں۔ جیسے ہی آپ سیشن نمبر 1 سے ایکسیس کرتے ہیں الف لام میم یاد کر لیں، دوسرے پہ جاتے ہیں سیقول وہ یاد کر لیں، تیسرے پہ جاتے ہیں تلک الرسل وہ یاد کر لیں، چوتھے پہ جاتے ہیں لن تنالوا وہ یاد کر لیں، 5ویں پہ والمحسنات، 6 پہ لا یحب اللہ، 7ویں پہ وَإِذَا سَمِعُوا، اور 8ویں پہ وَلَوْ أَنَّنَا، پارا نمبر 9 پہ قَالَ الْمَلَأُ، اور پارا نمبر 10 پہ وَاعْلَمُوا، پارا نمبر 11 پہ يَعْتَذِرُونَ، اور اس کے بعد وَمَا مِن دَابَّةٍ، اور اس کے بعد پارا نمبر 13 کیا ہے؟ ٹائپ کریں جنہوں نے یاد کیا ہے۔ ان کی کلاس مس ہوئی تھی، سیشن مس ہوا تھا، انہیں تو نہیں آتا، اور جنہوں نے سیشن ماشاءاللہ بالکل وما ابریو بالکل ماشاءاللہ۔ اور آج کا پارا جیسے کہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے روباما، تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈیلی کا ایک پارا اس کا نام یاد کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ جیسے ہی ہمارا رمضان المبارک جو ہے یہ مکمل ہوگا، ہمارا قرآن مکمل ہوگا، تو آپ کو 30 پاروں کے نام یاد ہوں گے۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ توجہ، محنت۔ اب دیکھیں روز کا ایک پارے کا نام یاد کرنا ناٹ اے بگ ڈیل، یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ جو ہم کر نہیں سکتے، بہت آسان ہے۔ ایک دن الف لام میم کریں، پھر سیقول کریں، تلک الرسل کریں، لن تنالوا والمحسنات لا یحب اللہ، وَإِذَا سَمِعُوا وَلَوْ أَنَّنَا وَقَالَ الْمَلَأُ، اور اسی طرح آگے جیسے جیسے پارے ہیں وہ آپ یاد کریں انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہمارا پارا نمبر 14 ہے، اور
اس کے جو احکامات ہیں، موضوعات ہیں، آیات ہیں، اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے انشاءاللہ، اور لائف ایگزامپلس کے ساتھ جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے آسان الفاظ میں، تاکہ سمجھنے کے بعد، سیکھنے کے بعد جو ہے ہم اپنی زندگی میں ان احکامات کو شامل کر سکیں انشاءاللہ۔ اب سب سے پہلے جو ہے اس میں جیسے کہ جو صورتیں شامل ہیں اس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ اس پارہ میں کون سی صورتیں جو ہیں وہ شامل ہوں گی، سورۃ الحجر اور سورۃ النحل۔ ماشاءاللہ۔ اب اہم موضوعات اس میں ہم جو سیکھیں گے، اللہ کی رحمت اور مغفرت، اس کے بعد قوموں کی ہلاکت اور عبرت، نمبر 3 شیطان کی سازشیں اور انسان کی آزمائشیں، یعنی آپ یہ کہہ لیں رزق اور نعمتوں کی تقسیم، اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے حلال اور حرام کا بیان۔ اب دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت یہ کتاب اللہ ہے، کلام اللہ ہے، ذکر اللہ ہے، کہ بار بار ہمیں یہ احکامات سکھائے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں۔ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، بچے کو بار بار رپیٹ کر کے، بالکل اس کو ذہن نشیں کر کے کہ ایک بات، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا بچے کہیں جائیں یا کوئی جو ہے ایسا کام ہو تو بچے کو بار بار سکھاتے ہیں، ایسے کرنا ہے آپ نے، یہ وہ فلاں، ایسے کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو وہ ہوگا۔ تو مطلب ماں کتنی کوشش کرتی ہے۔ تو اسی طرح دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے کہ بار بار ہماری زندگی کے جو مسائل ہیں اس کا ذکر قرآن کریم میں فرما رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں سکھا رہا ہے، تاکہ میرا بندہ جو ہے بار بار جو ہے اس کو سیکھے، سمجھے، ذہن نشیں کرے اور گمراہی سے بچ جائے اور صراط مستقیم پہ چلنا شروع کر دے۔ اب ہمارا کام ہے، ہمیں تو اللہ نے بتا دیا، اب ہم نے سیکھنا ہے، اور سیکھنے کے بعد ان آیات کو، احکامات کو ہم نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں ہم سیکھیں گے دعوت اللہ کا اسلوب یعنی ارم آپ بتائیں اسلوب کا کیا مطلب ہے؟ باقی تو سارے جو ہیں آئی تھنک انہوں نے تفسیر کی کلاسز جو ہیں نہیں جوائن کی، آپ ریگولر اسٹوڈنٹس میں سے ہیں۔ اسلوب بتائیں کسے کہتے ہیں؟ آپ بھی کافی دنوں سے ریسٹ کر رہی ہیں نا تفسیر کی کلاس میں، تو آج یہاں آنسر دیں، اسلوب کسے کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ بارک اللہ فی علمک، بالکل ماشاءاللہ، اسلوب کہا جاتا ہے طریقے کو، کہ دعوت اللہ کا اسلوب یعنی اللہ کی دعوت کا طریقہ۔ ماشاءاللہ بالکل، اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ اب سب سے پہلا پوائنٹ، میں نے کیا بتایا؟ کسی کو یاد ہے اگر توجہ تھی آپ کی؟ اللہ کی رحمت اور مغفرت، توجہ سے سنا کریں، کیونکہ دیکھیں چھوٹا سا ہمارا یہ سیشن ہوتا ہے، اور اگر آپ توجہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اور جو توجہ نہیں دے سکتے وہ اس کلاس سے جا بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ کلاس ان لوگوں کے لیے ارینج کی گئی ہے جو دل سے دورہ قرآن کرنا چاہتے ہیں، قرآن کے احکامات، موضوعات اور آیات کے معنی مفہوم کو سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں توجہ کے ساتھ آپ اس دورہ قرآن میں شامل ہوں۔ اگر توجہ کے ساتھ شامل ہوں گے تو پھر آپ سیکھیں گے، اگر آپ سیکھیں گے تو پھر آپ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین لوگ فرمایا ہے، اور اگر آپ توجہ سے سیکھیں گے، سمجھیں گے، تو پھر آپ ان لوگوں میں بھی شامل ہو جائیں گے جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت اور مغفرت، جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ غفور الرحیم ہے، یعنی بہت زیادہ جو ہیں وہ رحم کرنے والے اور مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے ہر چیز پر وسیع ہے، اور اگر انسان جو ہے توبہ کرے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اب قرآن میں کئی جگہ جو ہے ذکر آیا ہے اللہ کی رحمت کے بارے میں۔ اللہ کی رحمت جو ہے اس کے غضب پر غالب ہے، سبحان اللہ، یعنی اللہ کا غضب بھی ہے، اللہ کا غصہ بھی ہے، لیکن جو اللہ کی رحمت ہے وہ اللہ کے غصے پہ غالب ہے، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں یہ بھی کتنا کرم ہے ہم پہ، اگر اللہ کا غضب اور اللہ کی رحمت برابر ہوتی تو پھر ہماری پکڑ جو ہے وہ ضرور ہوتی اور بر وقت ہوتی، لیکن جب اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے تو اس کا مطلب کہ اللہ کی رحمت زیادہ ہے، اللہ کا غضب کم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اب جیسے لائف ایگزامپل لیں کہ اگر کوئی شخص غلطی کرے اور سچے دل سے معافی مانگے، موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں، بچے جو ہوتے ہیں جتنی مرضی غلطیاں کر لیں، لیکن جب وہ اپنے والدین سے معافی مانگتے ہیں اور والدین کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا بچہ دل سے معافی مانگ رہا ہے تو وہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔
اکثر ماں جو ہے، اسپیشلی ماں جو ہے، بالکل ماشاءاللہ ماں جو ہے، بچہ جو مرضی کر لے، ماں نے کمپرومائز کرنا ہی کرنا ہے، ماں نے معاف کرنا ہی کرنا ہے، اور ماں جو ہے کبھی بھی اپنے بچے سے نا امید نہیں ہوتی. اس کا یہی دل ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے آج جو میرے بچے نے کیا ہے، معافی مانگی ہے، نیکسٹ ٹائم یہ نہ کرے. مطلب مکمل یقین کرتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اکثر کسی بچے کی شکایت آ جائے تو ماں کو تو یقین ہی نہیں آتا. ماں کہے گی نہیں نہیں، میرا بچہ تو ایسا ہے ہی نہیں، میرا بچہ تو ایسا کر ہی نہیں سکتا. تو بالکل اسی طرح جو اللہ ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں بنایا ہے، وہ ہمیں جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سینوں میں چھپے رازوں کو جانتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے. تو جب ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، تو وہ جب ہمارے سینے میں چھپے رازوں کو جانتا ہے، تو جب ہم توبہ کرتے ہیں اور سچے دل سے کرتے ہیں تو ہمارے دل کا حال تو اللہ جانتا ہے. تو جب ہم دل سے توبہ کرتے ہیں تو ضرور ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں معاف فرما دیتے ہیں. تو جب بھی ہم توبہ کریں، کوشش کریں گے کہ سچے دل سے توبہ کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے بعد قوموں کی ہلاکت اور عبرت. اب ان قوموں پر جن پر سزا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی یا عذاب جو ہے نازل فرمایا، وہ کیوں؟ کیونکہ جن قوموں نے مسلسل اللہ کے احکامات، اللہ کی آیات، اللہ کے فرمان کو جو ہے جھٹلایا اور نافرمانی کی، اور ایسی قومیں جو اللہ کے احکامات کی مسلسل نافرمانی کرتی رہیں، تو اللہ نے ان قوموں پر عذاب نازل فرمایا. اب اس میں ہمیں قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، ان کی جو تباہی کی مثالیں دی گئی ہیں، اس لیے ہمیں یہ مثالیں دی گئی ہیں تاکہ ہم انسان ان مثالوں سے نصیحت حاصل کریں. اب قرآن کریم سے ہمیں جتنی بھی قوموں کے بارے میں، اب جیسے کہ پریویس سیشن میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جو ہے ہم نے سیکھا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں سیکھا، اور اسی طرح اس میں قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط کی تباہی کی مثالیں دی گئی ہیں. اور یہ مثالیں اس لیے ہی دی گئی ہیں تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، اور ہمیں بھی یہ پتہ چلے کہ یہ جو قومیں کام کرتی تھیں، اگر ان کاموں میں، ان اعمال میں ہم بھی مبتلا ہوں گے تو ہمارا بھی وہی انجام ہوگا. اللہ کا عذاب ہم پہ نازل ہوگا، اللہ کی ناراضگی جو ہے اس کو ہم دعوت دیں گے اگر ان کاموں میں ہم پڑیں گے. تو اس لیے وہ قومیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے اور ان کی تباہی کا ذکر بھی ہمیں بتا دیا گیا ہے، صرف اس لیے تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں اور ہم نصیحت حاصل کریں اور ان کاموں سے خود کو محفوظ رکھیں. اب لائف ایگزامپل لیں. اب اللہ نے جو قوموں پہ عذاب نازل کیا، اب کوئی کمپنی ہے نا، اس کے جو ملازمین ہیں اگر بار 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 غلط کام کریں گے تو آخرکار کیا ہوگا؟ آخرکار کیا ہوگا؟ ایک دفعہ جو ہے آنر ان کو سمجھاتا ہے، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، بار بار سمجھانے پہ وہ باز نہیں آتے. تو اب آپ جس کو یہ پوائنٹ سمجھ آیا ہے، آپ مجھے آنسر کریں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے ملازمین کے ساتھ کیا ہوگا؟ بالکل. اور کمپنی کے ملازمین اگر بالکل نکال دیا جائے گا. بالکل ماشاءاللہ، کہ اگر کمپنی کے ملازمین بار بار غلط کام کریں گے تو آخرکار انہیں نکال دیا جائے گا. تو بالکل اسی طرح وہ قومیں جن پر عذاب نازل ہوا، بار بار ان کو پیغام بھیجا گیا، سمجھایا گیا، جو پیغمبر تھے ان کو دعوت کے ذریعے جو ہے انہوں نے سمجھایا، لیکن جب انہوں نے بار بار نافرمانی کی، جھٹلایا، تو آخرکار اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا. تو ہمیں اس سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ اب جیسے کہ ہمیں جن احکامات کا حکم ملتا ہے، زیادہ نہیں ہے، بہت کم احکامات ہیں جن کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان احکامات پہ عمل کرنا چاہیے. اگر ہم عمل نہیں کرتے، یعنی قرآن کریم میں جتنے بھی حکم دیے گئے ہیں، جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ایک ہے تو حکم، زیادہ ہیں تو احکام، احکامات، یعنی وہ احکامات، وہ حکم جو قرآن کریم سے ملتے ہیں، ان پہ عمل کرنا، ان کو ماننا ہم پہ فرض ہے. ہمارا فرض ہے کہ قرآن کے احکامات کو مانیں. تو اس لیے اگر ہم قرآن کے احکامات کو نہیں مانتے تو پھر ہم نافرمانی کرتے ہیں، تو پھر اللہ جو ہے، اللہ کی ناراضگی کو ہم دعوت دیتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے حتی الامکان یہ کوشش کرنی ہے کہ اللہ کا ارشاد جو ہمیں قرآن کریم سے ملتا ہے، یعنی ہمارا قرآن جو ہمیں حکم دیتا ہے، ہم اس کو ضرور ضرور عمل میں لے کے آئیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہمیں حدیث سے ملتا ہے، اور اس پہ بھی عمل کرنا جو ہے وہ ہم پہ فرض ہے. اس کے بعد شیطان کی سازشیں اور انسان کی آزمائش.
اب شیطان جو ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو کہا سجدہ کرو، سب نے کیا، لیکن شیطان نے نہیں کیا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سزا دی کہ قیامت تک اس کو جنت سے مردود کر دیا، نکال دیا، اور اس کا انجام بھی جہنم ہی ہوگا، تو پھر شیطان جو ہے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ پاور لی کہ مجھے یہ پاور دیں کہ میں جو بندے آپ پہ ایمان لاتے ہیں ان کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو یہ پاور دے دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے سے یہ بھی کہا، یہ بھی فرمایا کہ میرے جو نیک بندے ہوں گے، جو مخلص ہوں گے، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ سورۃ الحجر کے الفاظ ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں، الا عبادک منہم المخلصین، سبحان اللہ، مگر تیرے وہ بندے جو مخلص ہیں ان پر میرا بس نہیں چلے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں یہ شیطان ہے، شیطان جس کو پاور بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی، لیکن اس کا اللہ نے حل بھی بتا دیا۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہے کہ جب ہم قرآن کریم شروع کریں یا کوئی بھی اچھا کام کریں تو ہمیں اس سے پہلے جو ہے تعوذ، اگر اردو میں آپ کہیں تو تعوذ ہے، اگر عربی میں آپ بولیں گے تو تعوذ بولیں گے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ جیسے اللہ نے شیطان کو پاور دی ہے کہ وہ کسی کو بھی بہکا سکتا ہے، لیکن اللہ عبادک منہم المخلصین، مگر جو اللہ کے مخلص بندے ہیں ان کے بارے میں شیطان نے بھی یہ کہہ دیا کہ ان پر میرا بس نہیں چلے گا۔ تو جیسے اللہ نے اس کو پاور دی، ہمیں بھی ایک جو ہے اس کا حل بتا دیا کہ اگر ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتے ہیں تو شیطان ہم پہ جو ہے کوئی زور آزمائی نہیں کر سکتا، اپنے وسوسے میں ہمیں نہیں ڈال سکتا۔ اب دیکھیں قرآن کریم ہے، قرآن کریم پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنا کیوں ضروری قرار دیا گیا ہے، کیوں فرض ہے؟ اب اس کا بھی ہمیں جو ثبوت ہے وہ قرآن سے ہی ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ قرآن پڑھو تو اس سے پہلے شیطان سے پناہ مانگو، یعنی فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جب آپ قرآن پڑھنے لگو تو اس سے پہلے ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ وہ کیوں پڑھنا ہے؟ آپ دیکھیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں تو ہر بات جو ہے وہ حق ہے، سچ ہے، حکم الہی ہے، کلام اللہ ہے، ذکر اللہ ہے، تو ہم تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس لیے پڑھتے ہیں کہ شیطان ہمیں وسوسے میں گھیر کر اس کا کوئی غلط جو ہے مطلب ہم سے نہ نکلوا دے۔ یعنی اب جیسے کوئی بھی تبلیغ کرتا ہے، قرآن شروع کرتا ہے، وہ اعوذ باللہ نہیں پڑھتا، اب قرآن میں تو سب کچھ حق ہے، سچ ہے، لیکن شیطان اس کو وسوسے میں ڈال دے اور وہ اپنی طرف سے کچھ کہہ دے، تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، قرآن کریم پڑھنے سے پہلے، سیکھنے سے پہلے ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا ہے۔ اور شیطان کو جیسے اللہ نے پاور دی، ہمیں بھی پھر یہ ایک ہتھیار دے دیا تعوذ کا کہ اگر ہم یہ پڑھ لیں گے تو شیطان جو ہے وہ ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا اور یہ ضرور اس پہ سارے جو ہیں وہ عمل کریں گے۔ جب بھی قرآن پڑھیں گے تو تعوذ جو ہے وہ ہم ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب لائف ایگزامپل اگر ہم دیکھیں، اب کوئی طالب علم ہے، کسی طالب علم کو اگر امتحان میں نقل کی سہولت دے دی جائے کہ اب آپ کا جو ہے ایگزامینیشن ہے، آپ کا ایگزام ہے، ایگزامینیشن ہال میں ہم اسے یہ پرمیشن دے دیں کہ آپ جو ہے کسی کو جو ہے کاپی کر سکتے ہو، کسی کی نقل کر سکتے ہو، تو یہ کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ سب جس کو اس پوائنٹ کی سمجھ آئی ہے، اگر ایگزامینیشن ہال میں آپ بیٹھے ہیں اور آپ کو یہ پرمیشن دے دی جاتی ہے کہ آپ نقل کر سکتے ہیں، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ ٹائپ کریں، جس کو اچھا لگتا ہے وہ ٹائپ کریں، کتنا اچھا کام ہے، یہ کرنا چاہیے۔ بتائیں یہ کیا ہے، اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ جلدی بتائیں، توجہ ہے آپ سب کی؟ برا کام ہے، ٹھیک ہے۔ یوزر 786 برا ہے، مس سیرم برا ہے، اور ان دونوں کے علاوہ مجھے لگتا ہے سب کو اچھا لگا یہ کام۔ اور کس کو برا لگا؟ چیٹنگ ہے، بالکل ماشاءاللہ فوزینہ، اور ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جنہوں نے نہیں لکھا وہ بھی یقیناً جو ہے وہ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ برا کام ہے، بالکل یہ برا کام ہے۔ اب دیکھیں بالکل ماشاءاللہ کہ جب کسی طالب علم کو امتحان میں نقل کی سہولت دی جائے تو یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ وہ نقل کر لے، یہ اچھا کام نہیں ہے۔ کس کو پتہ چلے گا؟ جو نیک سٹوڈنٹ ہوگا، جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، وہی یہ سوچے گا کہ یہ کام اچھا نہیں ہے۔ لیکن جس پہ شیطان نے اپنا جو ہے گھیرا ڈال لیا، جس کو شیطان نے بہکاوے میں
بہکا دیا تو وہ تو کہے گا یہ اچھا کام ہے, مجھے تو بھائی پاس ہونا ہے, بے شک کسی کی نقل کرنی پڑے, جو مرضی کرنا پڑے, میں تو یہ کام کروں گا. اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کتنا غلط کام ہے اور یہ ایک گناہ ہے, کیونکہ چیٹنگ ہے, دھوکہ ہے. اب جب آپ ایگزام دیتے ہیں, ایگزامینیشن ہال میں آپ جاتے ہیں, تو وہاں یہ چیزیں الاؤ نہیں ہوتی. اور ایون ایسا کبھی کبھی تو ہوتا ہے ایگزامینیشن میں صرف آپ جو ہے اپنا پین لے کے جا سکتے ہیں اور کوئی چیز بھی آپ کو الاؤ نہیں ہوتی. تو جب ہم ایسی صورت میں کسی کی نقل کریں گے یا کچھ ایسا جو ہے مٹیریل, ایسا مواد, ایسا سٹف اپنے پاس رکھیں گے کہ جو الاؤ نہیں, تو پھر وہ کیا ہے, وہ شیطانی وسوسے کی وجہ سے ہی ہمارا دماغ جو ہے اس کو صحیح ایکسیپٹ کرے گا. ہم کہیں گے یہ کام صحیح ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ گناہ ہے, یہ دھوکہ ہے, یہ شیطانی وسوسہ ہے. بالکل اسی طرح آپ دیکھیں, وہ تو تھا ایک ایگزامینیشن میں, کوئی آپ کا ایگزام تھا, کوئی آپ کا پیپر تھا. اسی طرح ہماری یہ جو زندگی ہے یہ بھی ایک امتحان ہے. ہم دنیا میں آئے ہیں, یہ ہمارا ایک امتحان ہے کہ ہم اچھا کرتے ہیں, ہم برا کرتے ہیں, ہم سیدھے راستے کا انتخاب کرتے ہیں یا ہم برے راستے کا انتخاب کرتے ہیں. ہماری زندگی جو ہے یہ ہمارا ایک امتحان ہے, یہ ہم امتحان سے گزر رہے ہیں, اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ ہمیں یوم قیامت کو ملے گا. یوم الدین, بدلے کا دن, حساب کا دن, یوم قیامت, اس دن ہمیں اس کا رزلٹ ملے گا. یہ جو امتحان ہے اس میں ہم نے جو ہے نقل کی یا ہم نے ایمانداری سے اپنے اعمال جو ہے ان کو اکٹھا کیا. تو یہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے شیطانی وسوسوں سے بچنا ہے. بالکل ماشاءاللہ اسی طرح جس طرح آپ لوگوں نے آنسر کیا کہ امتحان میں نقل کرنا جو ہے وہ برا ہے, بالکل اسی طرح زندگی کے امتحان میں وہ کام کرنا جس کی طرف شیطان ہمیں لے کے جاتا ہے یا ہمیں بہکاتا ہے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے نا, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جنہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے یا یہ اچھا کام ہے, برا کام ہے. تو میں آپ کو اس کا ایک آسان سا طریقہ بتاتی ہوں. حدیث کے الفاظ ہیں, کوئی ایسا کام کہ جس پہ آپ کا دل گواہی دے کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے یا کسی کو اس کام کی خبر ہو جائے تو کیا ہوگا. یعنی وہ کام جو کرنے سے ہم ڈرتے ہیں کہ یہ کسی کو پتہ نہ چل جائے, تو وہ گناہ ہے, وہ گناہ ہے. یعنی کوئی بھی ایسا کام, فار ایگزامپل میں کوئی کام کر رہی ہوں اور میں یہ سوچوں کہ یہ جو میں کام کر رہی ہوں نا بس چپ چپ کے کر لوں, اللہ کرے اس کام کا کسی کو پتہ نہ چلے. مطلب میرے دل میں ایک ڈر ہوتا ہے, میرے دل میں جو ہے نا, میرے دل میں ایک کھٹک سی ہوتی ہے کہ یہ اگر جو ہے کسی کو اس کام کا پتہ چل گیا تو وہ میرے بارے میں اچھا نہیں سوچیں گے, یا میری عزت جو ہے وہ خراب ہوگی, میرا جو ہے وہ امیج خراب ہوگا. یہ کام جو ہے نا یہ بس چپ کر کے ہو جانا چاہیے, سیکریٹلی میں کر دوں, کسی کو پتہ نہ چلے. جب یہ وسوسہ ہمارے دل میں آتا ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ کام جو ہے وہ گناہ ہے. یہ آسان طریقہ ہے. اس پوائنٹ کی سمجھ آئی ہے سب کو؟ یس اور نو میں آنسر کریں. کوشش تو میں نے کی ہے آسان الفاظ میں سمجھانے کی, لیکن پھر بھی اگر سمجھ نہیں آئی تو مجھے بتائیں, میں کوئی لائف ایگزامپل سے آپ کو ایکسپلین کر دوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بارک اللہ فی علمک. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی زندگی دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو آج کے بعد آپ نے اگر یہ دیکھنا ہے کہ یہ کام گناہ ہے, یہ گناہ کام جو ہے اچھا ہے یا برا ہے, تو پھر ہم کیا کریں گے. اگر ہمارے دل میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے, تو پھر سمجھ لیں وہ کام صحیح نہیں ہے, وہ کام غلط ہے, اس کا کرنا گناہ ہے. تو ہم نے اس کام سے اوائڈ کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. اب اسی طرح اگر آپ کا کوئی دوست ہے یا آپ کا کوئی عزیز ہے یا آپ کا کوئی قریبی ہے, وہ آپ کو غلط کام پہ اکساتا ہے, تو وہ بھی شیطان کی چال ہو سکتی ہے. آپ نے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ نے کسی سے مشورہ کرنا ہوتا ہے, آپ کسی سے مشورہ کرتے ہیں, اچھا یہ میں کام کر لوں, تو جو بندہ خود نیگیٹیوٹی میں گھرا ہوا ہے, جس کو نہ نماز کا پتہ, نہ قرآن کا پتہ, نہ اللہ کا پتہ, نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا پتہ, تو اس سے جب آپ مشورہ کریں گے تو اس نے پھر تو آپ کو یہی کہنا ہے نا کرو. اب جیسے آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہو, فار ایگزامپل آپ جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہو, اور آپ کے کسی دوست نے, قریبی نے, یا جس سے آپ جو ہے پاس آپ کے کوئی بھی ہے آپ کا ایسا کوئی عزیز دوست یا کوئی فیملی ممبر, تو اب آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے, آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے, اب اس نے کہیں جانا ہے, آپ کو ساتھ لے کے جانا ہے. اب وہ اس کے دل پر تو پہلے سے ہی مہر لگی ہوئی ہے, تو آپ کہیں گے بس 10 منٹ میں نے نماز پڑھنی ہے, میں نے قرآن پڑھنا ہے, پھر چلتے ہیں. چھوڑو چھوڑو, کیا کرنا ہے, اتنا ٹائم لگ جائے گا, جو پھر بعد میں آ کے پڑھ لینا, کوئی بات نہیں, آ جاؤ آ جاؤ. تو کبھی کبھی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی اتنا قریبی ہوتا ہے, کوئی اتنا ہمارا جو ہے جس کو ہم انکار نہیں کر سکتے, تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کا دل رکھنے کے لیے یا دنیا داری نبھانے کے لیے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں, چلو آؤ چلتے ہیں, میں بعد میں پڑھ لوں گا یا بعد میں پڑھ لوں گی. تو وہاں کیا ہے, وہاں بھی شیطان کی چال ہو سکتی ہے. تو ہم نے اس سے بھی بچنا ہے, جس سے نظر انداز کرنا جو ہے وہ
اچھی بات نہیں ہوگی اگر ہم ان کے ساتھ چلے جائیں گے یا ہم دنیاوی کاموں کے لیے ہم اپنے دینی کاموں کو نظر انداز کرتے ہیں تو یہ شیطان کی چال ہوگی۔ اسی طرح اب دیکھیں اس ٹائم کتنی لائیو ہوں گی اور اتنے لوگوں کا ہجوم جو ہے وہاں اکٹھا ہوا ہوگا، وہاں ناچ گانا ہو رہا ہوگا، بےہودگی ہو رہی ہوگی، لیکن اس محفل میں یا اس کے علاوہ کوئی دین کی محفل ہے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے تو وہاں بہت کم لوگ ہوں گے۔ تو اب یہ کیا ہے، اب یہاں جتنے بھی لوگ ہیں بے شک کم ہیں، لیکن وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ کیا، جیسے کہ حدیث ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو گویا کہ یہاں آپ جتنے بھی اس محفل میں شامل ہیں تو اللہ آپ سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں۔ جب اللہ آپ سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو سوچیں کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب انسان ہے نا، اب لائف ایگزامپل لیں کہ اب ماں ہے، وہ بچوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتی ہے، یا کوئی بھی آپ لے لیں دنیا میں آپ کا کوئی بھی محبوب ہے جو آپ کو پیارا ہے، آپ کا بھائی ہے، بہن ہے، ماں ہے، باپ ہے، اولاد ہے، عزیز رشتہ دار، دوست ہے، کوئی بھی شخص اگر آپ کو محبوب ہے تو آپ اس سے جب بھلائی کا ارادہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ آپ اس کی مرضی کا خیال رکھیں گے، آپ اس کی خواہش کا خیال رکھیں گے، آپ وہ کام کریں گے جو آپ کے محبوب کو پسند ہوں گے۔ اور جب ہم اپنے محبوب کے لیے کوئی چیز سلیکٹ کرتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، کوئی فار ایگزامپل کوئی تحفے تحائف کچھ بھی، ہر وقت ہمارا کیا دل ہوتا ہے کہ ہمارا وہ جو جسے ہم چاہتے ہیں، ہماری ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، اولاد ہے، کوئی بھی آپ کا قریبی رشتہ ہے، تو ہم سوچتے ہیں جب ہمیں اس کے ساتھ بھلائی ہوتی ہے نا تو ہم ہمیشہ اس کا بھلا ہی سوچتے ہیں اور اچھے سے اچھا اس کو دینے کی اور اس کے ساتھ جو بھی ہمارا لین دین ہوتا ہے اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم انسان ہو کر جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیں تو ہم کس حد تک چلے جاتے ہیں، تو وہ ذات ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، ہر جاندار کا، ہر مخلوق کا، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ تو اتنی بڑی ہستی جب ہم جیسے گناہ گاروں کے ساتھ، خطا کاروں کے ساتھ، سیاکاروں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے تو سوچیں کتنی بڑی خوش قسمتی ہے ہماری، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو اس لیے جب ہمیں کوئی بہکائے تو ہم نے یہ سمجھ جانا ہے کہ وہ شیطانی چال ہو سکتی ہے، تو ہم نے اس سے محفوظ رہنا ہے انشاءاللہ۔ اور جیسا کہ شیطان کے یہ الفاظ کہ الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے وہ بندے جو مخلص ہیں ان پر میرا بس نہیں چلے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہم نے ان لوگوں میں شامل ہونا ہے کہ اللہ پہ ہمارا اتنا توکل جو ہے وہ کامل ہو، یقین بھروسہ ہمارا مکمل ہو، کامل ہو کہ شیطان کے بہکاوے میں ہم نہ آئیں اور ہم وہی کریں جو ہمیں قرآن اور حدیث سے حکم ملتا ہے۔ اور یہ جو میں نے ابھی جو لائف کی مثال دی نا کہ بہت سی لائیو ہیں، وہاں اور لوگ ہوں گے، یہاں جو ہے بے شک محفل ہماری چھوٹی ہے لیکن وہ لوگ ہیں جن سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ اب شیطان جب وسوسے ڈالتا ہے تو وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے، یہ کیا قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں، حدیث کی ہو رہی ہیں، کہیں اور چلتے ہیں، کہیں ہلا گلا ہو، کوئی جو ہے وہاں ماحول گرم ہو، کوئی ادھر ادھر کی باتیں ہوں، کسی کا کوئی عیب بیان کیا جا رہا ہو، یہ وہ فلاں فلاں، تو پھر وہاں وہی لوگ جائیں گے جن کا دل سیاہ ہو چکا ہے، جنہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم اپنی زندگی کے اتنے قیمتی لمحات، وہ لمحات جو کبھی واپس نہیں آ سکتے، ہم کہاں سپینڈ کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں ہدایت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد رزق اور نعمتوں کی تقسیم۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں اور ہر شخص کا رزق جو ہے اللہ نے مقرر کر دیا ہے، جیسے کہ پریویس سیشن میں بھی ہم نے اس بات کو بہت وضاحت سے ہم نے سمجھا تھا، اور سورۃ النحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کتنی گہری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، سبحان اللہ۔ اور یہ حقیقت ہے، ویری بگ ٹرو ہے کہ ابھی دیکھیں میں جہاں بیٹھی ہوں، آپ جہاں بیٹھے ہیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، چھوٹی چھوٹی کتنی اشیاء ہوں گی، کتنی چیزیں ہوں گی، آپ کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں۔ اب میں اپنے آفس میں ہوں، میرا لیپ ٹاپ ہے، میرا موبائل ہے، میرا کمپیوٹر ہے، میرا ڈیسک ہے، میرا جو ہے اسمارٹ بورڈ ہے، کافی سارا، مطلب
کتنی چھوٹی چھوٹی بکس ہیں, کتنا کچھ ادھر ادھر نظر جو ہے ہم گھمائیں تو کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں. صرف ایک روم کی بات کر رہی ہوں میں, آپ بھی اپنے ارد گرد دیکھیں, آپ کو اپنے ارد گرد چھوٹی چھوٹی اتنی نعمتیں اللہ کی نظر آئیں گی صرف آپ کے قریب. تو سوچیں کہ ہمارے پورے گھر میں کتنا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے, اور اس کے علاوہ ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. تو اگر ہم تمام نعمتیں شمار کرنا, کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں تو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے, اور یہ حقیقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار فرمائے. اب لائف ایگزامپل ہے کہ اگر ایک شخص ہے وہ صحت مند ہے اور پھر اس کو اچانک سے کوئی بیماری آ جائے تو پھر کیا ہوگا, اس کو اپنی اس صحت کی قدر آئے گی. اب دیکھیں, ہم اچھا بھلا کھاتے ہیں, پیتے ہیں, سوتے ہیں, اٹھتے ہیں, چلتے ہیں, دیکھتے ہیں, یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ ہم اس کا جتنا شکر ادا کر لیں اتنا کم ہے. لیکن ایک بندہ جو اچھا کھا رہا ہے, پی رہا ہے, سو رہا ہے, دیکھ رہا ہے, چل رہا ہے, ہر کام کر رہا ہے, لیکن پھر بھی وہ ناشکری کرتا ہے, وہ جو ہے نا امیدی کی زندگی گزارتا ہے. میری زندگی میں کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, میری زندگی تو یہ, میری زندگی تو وہ. اگر ہم صرف اپنی صحت, اپنی آنکھیں, اپنے ہاتھ, اپنے پاؤں, اپنا چلنا, اپنا کھانا پینا, سونا, اگر ہم صرف یہ نعمتیں ہم دیکھیں تو یہ بہت بہت بڑی نعمتیں ہیں. لیکن اس کی قدر کس کو آتی ہے؟ جس کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہوتی. یا جیسے ایک بندہ صحت مند ہے اور اچانک سے اس کو کوئی بیماری آ جاتی ہے تو پھر اس کو قدر آتی ہے کہ سچ میں وہ کہتے ہیں نا, تندرستی 1000 نعمت ہے. بالکل 1000 نعمت ہے. جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو سوچا کریں, دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں فوڈ پائپ کے ذریعے کھلانا پڑتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مصنوعی ٹانگوں سے چلتے ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مصنوعی ہاتھوں سے پکڑتے ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں. تو ہم ان لوگوں سے بہتر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا ہے تو ہمیں اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دولت ہے تو سب کچھ ہے, لیکن وہ لوگ جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں, جن کے پاس ہاتھ نہیں ہے, ٹانگیں نہیں ہیں, آپ ان سے پوچھیں آپ کو دولت چاہیے یا یہ چاہیے, وہ کہیں گے ہمیں یہ مل جائے. دولت ہم نے کیا کرنی ہے, دولت تو آنی جانی چیز ہے. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی نعمت نہیں رہتی تو پھر اس کو اس کی قدر آتی ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, اللہ نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے تو ہم نے اللہ کا جتنا ہو سکے شکر ادا کرنا ہے. جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے, لا ان شکرتم لا ازیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید, یعنی اگر میرا شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا. آپ دیکھیں, اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندے اگر تو شکر کرے گا تو میں تجھے اور دوں گا. اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا, ماں کو یہ بچے کو چیز دے رہی ہوتی ہے, بچے زیادہ ہیں, چیز کم ہے, اب ماں نے بانٹنا ہے, ماں نے انصاف کرنا ہے, فلاں کو اتنی, فلاں کو اتنی. ماں کی کوشش ہوتی ہے سب کو برابر دیں, اور جو بڑا ہے نا اس کو تھوڑا سا زیادہ مل جاتا ہے کبھی کبھی, اور کبھی کبھی جو چھوٹا لاڈلا ہوتا ہے اس کو زیادہ مل جاتا ہے. اب ماں کیا کرتی ہے, کبھی کبھی ایک بچہ روئے نا تو وہ کہے گا ماما مجھے زیادہ دیں, تو ماں اچھا یہ پکڑو نا, یہ تو پکڑو نا, اور دیتی ہوں, صبر کرو, پکڑو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا. تو وہی ماجرا دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل اس ایگزامپل کو محسوس کریں. جیسے ماں کہتی ہے نا یہ پکڑو, ابھی یہ تو پکڑو نا اور دیتی ہوں, بالکل اللہ فرما رہے ہیں اے میرے بندے, لا ان شکرتم لا ازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا, اور دوں گا. یعنی ہمیں جو اللہ نے دیا ہے اس کا تو شکر کریں نا, اس کا شکر کریں. شکر اتنا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو اللہ نے خود, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اپنی کلام اللہ میں, اپنے ذکر اللہ میں, اپنے قرآن میں, جس کا ایک ایک حرف جو ہے حق ہے, سچ ہے, اللہ نے فرما دیا شکر کرو میں اور دوں گا. بالکل, تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے شکر کرنا ہے. اسی طرح دیکھیں, کوئی مزدور ہے, اب مزدور کیا کرتا ہے, جو سخت محنت کے بعد جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کماتا ہے نا, تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ روٹی جو ہے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اور ہمارے سامنے کتنا کچھ پڑا ہوتا ہے, 10 ڈشز پڑی ہوتی ہیں. کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے سامنے 3 ڈشز نہ ہو. بچوں نے کیا کھانا ہے, بچوں نے چکن کھانے ہیں, نگٹس کھانے ہیں, کوئی بھی فاسٹ فوڈ کھانا ہے. بزرگوں نے کیا کھانا ہے, بزرگوں نے سبزی کھانی ہے, اور دوسروں نے کیا کھانا ہے, انہوں نے فلاں چیز, مطلب سب کا ڈفرینٹ فوڈ بن رہا ہوتا ہے, ڈفرینٹ کھانے ہمارے گھر میں ہوتے ہیں. اور پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کسی چیز کی کمی ہے.
اور وہ مزدور جو سارا دن سخت محنت مزدوری کے بعد جو ہے کما کے لاتا ہے، تو آٹے کا تھیلا اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لاتا ہے، اپنے بچوں کو جو ہے اس کی بیوی، اس جو ہے بچوں کی ماں روٹی بنا کے دیتی ہے، اور وہی ان کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی دولت، سب سے قیمتی نعمت ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں تو ہمیشہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں۔ ہمیشہ اگر کوئی کسی کے پاس زیادہ ہے وہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، گاڑی والا جو ہے وہ بائک والے کو دیکھے، بائک والا سائیکل والے کو دیکھے، سائیکل والا جو ہے وہ پیدل کو دیکھے، پیدل والا اس کو دیکھے جس کی ٹانگیں نہیں ہیں، جس کی ٹانگیں نہیں ہیں وہ دیکھے مطلب جو اس سے بھی گیا، جو بستر پہ پڑا بیچارہ۔ مطلب ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو ہی ہمیں اپنی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا آئے گا، اور ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے، انشاءاللہ۔ اس کے بعد حلال اور حرام کا بیان، ماشاءاللہ جو ہمارے پریویس سیشنز ہیں اس میں ہم نے پہلے بھی حلال اور حرام رشتوں کے بارے میں ہم نے سیکھا، حلال اور حرام چیزوں کے بارے میں سیکھا۔ اب یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حرام، یعنی اور اپنی زبانوں سے جھوٹ گھڑ کر یہ نہ کہو یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حلال کر دیا وہ حلال ہی ہے، اللہ نے جو حرام کر دیا وہ حرام ہی ہے۔ جیسے کہ پریویس سیشنز میں ہم نے بالکل ماشاءاللہ حلال اور حرام کی تمیز ہم نے سیکھی تھی، رشتوں میں حلال اور حرام کی تمیز، اور پھر ہم نے کھانوں میں حلال اور حرام کی تمیز، اور یہاں ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو حلال کر دیا وہ حلال ہے، جو حرام کر دیا وہ حرام ہے۔ اب جتنے مرضی ہم اپنے پاس سے فتوے لے آئیں، جتنے مرضی دلائل لے آئیں، لیکن جو قرآن اور حدیث ہے، جو اللہ کا قرآن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس پہ ہی عمل کرنا ہمارا فریضہ ہے، اس پہ ہی عمل کرنا ہمارا فرض ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ قرآن سے جو احکامات ہمیں ملتے ہیں حلال کے بارے میں وہی حلال ہے، قرآن سے جو ہمیں احکامات ملتے ہیں حرام کے بارے میں وہی حرام ہے۔ کوئی بھی دلائل، کوئی بھی فتوے، اپنی کوئی بات ہم اس میں شامل نہیں کر سکتے۔ اب ذرا سود جو ہے، انٹرسٹ، اب قرآن نے اس کو صاف صاف حرام کر دیا ہے، لیکن لوگ جو ہیں عام لین دین اس کو سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سود جو کچھ بھی نہیں ہے، بس پروفٹ ہے، اور دل کو سمجھاتے ہیں بس ہم نے تو یہ جو دیے ہیں یہ کاروبار کے لیے دیے ہیں، یہ وہ فلاں فلاں، مطلب اپنے فائدے کے لیے وہ اس کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ صاف صاف جیسے کہ پریویس سیشنز میں بھی ہم نے سیکھا تھا کہ سود جو ہے وہ حرام ہے، اور سود لینے والا، دینے والا، اور سود کا لکھنے والا، اس پہ گواہ بننے والا، سب پہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، اور سود جو ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک علانیہ جنگ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس سے بڑھ کے ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اس کے بعد دعوت اللہ کا اسلوب، یعنی اللہ کی دعوت دینے کا طریقہ۔ اب سورۃ النحل میں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، سبحان اللہ، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ دعوت دو۔ اب جب بھی ہم نے دعوت دینی ہے، تبلیغ کرنی ہے، تو سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے، اس میں حکمت ہو۔ اور اب جیسے لائف ایگزامپل ہے، ایک استاد ہے، وہ نرمی اور پیار سے بچوں کو پڑھاتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ زیادہ بہتر طریقے سے سیکھتے ہیں۔ اب وہی استاد ہے، وہ بچوں کو سختی سے پڑھاتا ہے، اب بچے جو ہیں وہ پڑھائی جو ان کو پڑھائی جا رہی ہوگی، جو سکھایا جا رہا ہوگا، اس پہ توجہ بچوں کی کم ہوگی، اور استاد کے رویے پہ ان کی نظر زیادہ ہوگی، تو وہ سیکھ نہیں پائیں گے اس ڈر کی وجہ سے، یا ویسے ہی بچے جو ہیں وہ کیا کریں گے، ان پہ اس بات کا اثر ہی نہیں ہوگا۔ تو بالکل اسی طرح یہ جو دین کا کام ہے، دین کی جو تبلیغ ہے، دین کی جو دعوت ہے، اس کے لیے ہمیں نرمی سے اور صبر سے کام لینا ہے۔ اگر ہم اب دیکھیں فار ایگزامپل بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، کیا فرض نماز میں صرف فرائض پڑھ لیں تو معافی ہے، نماز ہو جاتی ہے؟ اب جو اللہ کے بندے ہیں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں تبلیغ کرتے ہیں، وہ تو صاف صاف کہیں گے بالکل جی، جو فرض ہیں آپ صرف فرض پڑھ لیں آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اگر سنت آپ نہیں پڑھتے، نوافل آپ نہیں پڑھتے، تو اس کا کوئی مذائقہ نہیں ہے، وہ فرض نہیں ہے، وہ آپ کی چوائس ہے، لیکن ضروری ہے کہ آپ پڑھ لیں۔ اگر آپ پڑھ لیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا، کل قیامت کے دن جب ہمارا محاسبہ ہوگا، ہمارے اعمال کو ترازو میں تولا جائے گا، جب ہمارے وہ فرض ختم ہو جائیں گے جو ہم نے ادا کیے،
تو پھر جو ہم نے نوافل اور سنتیں ادا کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی فرائض کے ترازو میں رکھ کر تول دیں گے. تو دیکھیں یہ کتنی بڑی یہ سعادت ہے کہ ہمیں سنتیں اور نفل جو ہم نے پڑھی لیکن قیامت کے دن وہ ہماری فرائض کے ترازو میں تول دی گئیں. تو اس سے بڑا کوئی ہمیں بینیفٹ ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہماری چوائس ہے. وہ کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا. اور جیسے کہ پریویس سیشنز میں ہم نے سیکھا تھا جیسے دنیا کے گھر کا ہمیں سامان چاہیے, ہر سہولت, ہر ہمیں آسائش چاہیے کہ ہمارے گھر میں یہ بھی ہو, وہ بھی ہو, فلاں بھی ہو, تو اسی طرح وہ جو ہمارا آخرت کا گھر ہے وہاں بھی ہمیں سامان چاہیے. اس اندھیری قبر میں ہمیں روشنی چاہیے, اور وہاں کا سامان اور اس قبر کی روشنی کیا ہے؟ ہمارے نیک اعمال. تو پھر ہم نے اگلے گھر کا جو سامان ہے وہ یہاں سے لے کے جانا ہے, اور وہ ہمارے اعمال کی شکل میں ہوگا, نیک اعمال کی شکل میں. کہتے ہیں نا کہ وہاں محاسبہ ہوگا تو صرف وہاں یہ نہیں پتا ہوگا کہ آپ کون ہے, میں کون ہوں. وہاں جو ہمارا محاسبہ ہونا ہے, ہمیں جو مقام ملنا ہے, حساب ہونا ہے, وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے. وہاں کوئی ہماری ذات نہیں پوچھی جائے گی بلکہ ہمارے اعمال کے مطابق ہمیں وہاں مقام دیا جائے گا. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو. تو اسی طرح اگر کسی کو اچھے انداز میں دین کی بات سمجھائی جائے تو وہ زیادہ آسانی سے قبول کرے گا. اب اگر میں کسی کو کہہ دوں میرے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آئے, ہاں جی فرض نماز کے ساتھ نفل سنت پڑھنا ضروری ہے, میں کہوں گی جی ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اگر آپ سنت نہیں پڑھتے, نفل نہیں پڑھتے تو فرض پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو وہ بندہ تو کہے گا 18 رکعت عشاء کی کیسے میں پڑھوں, میں تو نہیں یہ پڑھ سکتا. تو بہتر ہے کہ اگر آپ اسے یہ تبلیغ کر دیں کہ شروع میں آپ فرائض ادا کر لیں, 2 فرض آپ فجر کے پڑھیں, 4 فرض آپ ظہر کے پڑھیں, 4 عصر کے پڑھیں, 3 مغرب کے پڑھیں, عشاء کے آپ 4 فرض, 3 وتر, 2 سنت پڑھ لیں, تو یہ کافی ہے. تو وہ تو پھر کہے گا میں تو آج سے ابھی سے شروع کرتا ہوں. تو یہ ہے نرمی, یہ ہے حکمت. اور جیسے جیسے انسان جو ہے وہ نماز کی طرف آتا ہے, یقین مانیے میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو شروع میں صرف فرائض پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی ہدایت کاملہ عاجلہ عطا فرماتے ہیں, وہی لوگ سنتیں شروع کر دیتے ہیں, نوافل شروع کر دیتے ہیں, ایون کہ وہ فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء کے بعد تہجد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, چاشت کا, اشراق کا, اوابین کا, ہر نماز کا اہتمام شروع کر دیتے ہیں. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, کہ اے ہمارے خالق, مالک, رازق, ہمیں بنانے والے, ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو جب ہم صرف فرض پڑھتے ہیں اور فرائض میں اہدنا الصراط المستقیم بار بار اپنے خالق سے, مالک سے, رازق سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے, ہمیں ہدایت دے, ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو اس لیے پھر جب ہم فرض پڑھتے ہیں تو فرض پڑھتے پڑھتے ہماری یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں, اور پھر فرض سے ہم سنتوں پہ آتے ہیں, سنتوں سے ہم نوافل پہ آتے ہیں, نوافل سے ہم تہجد پہ آتے ہیں. تو اس طرح پھر اللہ ہمیں اپنے قریب کرتا جاتا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہمیں کرنا ہے, بے شک تھوڑا کریں, زیادہ کریں, نماز جو ہے پڑھیں, فرض پڑھیں, نفل پڑھیں, سنتیں پڑھیں ضرور, فرض تو فرض ہیں. اس کے بعد اب یہ تمام جو پوائنٹس ہم نے سیکھے, اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ سب سے پہلی بات کہ شکر گزاری جو ہے وہ اللہ کے قریب کرنے والی ہے. تو ہمیں ہمیشہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے کیا سیکھا کہ دھوکہ جو ہے, دھوکے سے بچنا ہے. کس کے دھوکے سے؟ شیطان کے دھوکے سے. شیطان کی چالوں کو ہم نے پہچاننا ہے. وہ کسی شکل میں بھی ہو سکتی ہیں, آپ کی اولاد کی شکل میں بھی ہو سکتی ہیں, آپ کے والدین کی شکل میں, آپ کے بہن بھائیوں کی شکل میں, آپ کے دوست احباب کی شکل میں, یعنی ہر وہ رشتہ جو آپ کو دین سے دور کرتا ہے یا نیک کام کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے, تو سمجھ جائیں کہ وہ شیطان کی چال ہے, شیطان کا دھوکہ ہے. تو ہم نے اس سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے. اس کے بعد حلال اور حرام کا خیال رکھنا ہے, ہم نے جھوٹ سے بچنا ہے, اور جب بھی بات کرنی ہے نرمی اور حکمت سے کرنی ہے. سختی سے ہم نے کام نہیں لینا, سختی سے ہم نے گریز کرنا ہے. اور اسپیشلی جب ہم نے دین کی تبلیغ کرنی ہے تو وہ ایک خوبصورت انداز میں اور بالکل سچائی کے ساتھ, صبر کے ساتھ, ہم نے حکمت کے ساتھ کرنی ہے, اور اس طرح کرنی ہے کہ جس کو بھی ہم تبلیغ کریں وہ اسلام کو فوراً قبول کرے, اور جس کام کی ہم تبلیغ کر رہے ہیں فوراً اس پہ عمل شروع کر دے. تو یہ ہے ہماری کامیابی, نہ کہ اس کے برعکس ہم سختی سے کام لیں اور وہ جو سیکھنا چاہتا تھا وہ بھی یہاں سے
चला जाए। अल्लाह तबारक तआला इन तमाम कामों पे, अहकामात पे, मौज़ूआत पे, आयात पे हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और जो भी हमने सीखा सिखाया अल्लाह तबारक तआला इसको कबूल व मंजूर फ़रमाए, और अल्लाह तबारक तआला इसे सीखने सिखाने को हम सब के लिए सदका जारिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको तमाम जो निकात हैं, तमाम जो अहकामात हैं अच्छे से समझ आए होंगे। और अभी आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप टाइप कर सकते हैं। कोई भी ऐसी बात, ऐसा मौजू, कोई भी अहम निकात, कुछ भी आपको समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। और जो भी ड्यूरिंग द सेशन आए, जिन्होंने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और जिन्होंने कॉल की रिक्वेस्ट की, माज़रत चाहती हूँ, हमेशा आपसे माज़रत करती भी हूँ, क्योंकि अगर ड्यूरिंग द सेशन कॉल्स को ले लूँ तो फिर हमारा ये जो सेशन है ये मकसद हमारा पूरा नहीं होगा। जी, किसी का कोई सवाल है तो यस लिखें या अपना क्वेश्चन टाइप करें, अगर नहीं है तो फिर नो लिखें। फिर मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी और अपना कीमती वक्त जो है वो किसी और अच्छे काम में स्पेंड करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह तबारक तआला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म व अमल में इज़ाफ़ा फ़रमाए। अच्छा जी, कल हमारा सैटरडे को जो मैंने आपसे बोला था कि नमाज जो है उसके बारे में हम सेशन रखेंगे। अब नमाज के बारे में जो वीडियो है वो हमारे चैनल पे है। हमारा जो प्रीवियस हमारा रमज़ान इस्लामी कोर्स था उसमें मुकम्मल वो सेशन करवाया गया था। तो अभी जो है मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर करवा देती हूँ। अगर कोई स्टूडेंट है, मैंने ग्रुप में आई थिंक वो शेयर की थी, तो उसका लिंक यहाँ शेयर कर दें। और जिसने नमाज सीखने का कहा था तो वो कोशिश करें कि वो वीडियो मुकम्मल देखें और अपने नोट्स बनाएं, उसमें लिखें। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो हमारा जो कम्युनिटी ग्रुप का वो है, बिल्कुल कम्युनिटी ग्रुप का हमारा जो व्हाट्सएप पे ग्रुप है, तो आप उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी जो है उसका लिंक आपके साथ शेयर करवा देती हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अच्छे से देखना है उसमें नमाज का मुकम्मल तरीका अहदीस की रोशनी में, और बुखारी मुस्लिम की रिवायात हैं कैसे नमाज पढ़नी है, और जो है शुरू में हमने नमाज शुरू कैसे करनी है, कौन सी हमने जो है क्या तरीका होना चाहिए, किस पोजीशन में हमने कौन सी दुआ करनी है, तो आपने वो अच्छे से देखनी है। ठीक है, इंशाल्लाह मैं अभी जो है वो आपके साथ शेयर करवा देती हूँ। ग्रुप में जो है आप इरम, आप ग्रुप में हैं या गजाला, वो लिंक जो है अभी ग्रुप में आएगा तो आप यहाँ जो है उसको कॉपी पेस्ट कर दें, ताकि ग्रुप वाले तो वहाँ से ले लेंगे और जो यहाँ लाइव स्टूडेंट्स हैं वो उसको एक्सेस कर लेंगे। चेक करें ग्रुप में लिंक आया है। इरम, गजाला चेक करें, दोनों में से कोई भी चेक कर ले। जी बिल्कुल, तरावी पढ़े बगैर रोज़ा हो जाता है। तरावी के मुकम्मल अहकामात जो हैं वो भी मैंने वीडियो शेयर करवाई थी, आप वो देख लें। आप अगर जो है इसके बायो में जाएंगे ना, टिकटॉक के बायो में, वहाँ आपको यूट्यूब का मिल जाएगा लिंक, और वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ तरावी के मुकम्मल अहकामात जो हैं आपको मिल जाएंगे। वो आप वीडियो देख लें, उसमें सारा है कि तरावी पढ़ना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है, फ़र्ज़ है, सुन्नत है, नफल है, क्या है। तो अभी जो है वो लिंक मिला है आप लोगों को। ठीक है, नमाज का लिंक जो है ना, जिसे भी चाहिए कोशिश करें कि आप या तो जो हमारा टिकटॉक है ना, इसका अगर आप बायो में जाएंगे वहाँ से आप यूट्यूब चैनल पे जाएं और वहाँ से नमाज के बारे में आपको मिल जाएगी वीडियो, वो मैं लहदा से प्लेलिस्ट में ऐड करवा देती हूँ। ठीक है, सिर्फ एक ही वीडियो होगी नमाज की। और या फिर आप लोग जो हमारा कम्युनिटी ग्रुप है ना उसको ज्वाइन करें, ताकि उसमें शेयर कर दी गई है, वहाँ से आप एक्सेस करें और मुकम्मल नमाज का जो तरीका है वो आप वहाँ से सीख सकते हैं। और नमाज आपको पता है कुरान और कोई मसला नहीं है। ठीक है, बाकी आप लोगों को ग्रुप में तो मिल गया है ना, चले कोई मसला नहीं है। जी जी बिल्कुल, नमाज और तरावी दोनों का जो है ना ग्रुप में शेयर करवा दिया गया, वो देखें। और उसके अलावा मैंने जो नमाज तस्बीह का तरीका भी शेयर करवाया था। नमाज तस्बीह जो है वो भी ज़रूर अदा करें, स्पेशली रमज़ानुल मुबारक में तो ज़रूर करें। वैसे भी नमाज तस्बीह जो है ज़िंदगी में एक दफ़ा करनी चाहिए, साल में एक दफ़ा कर लें, या उसके अलावा जो है मतलब हफ्ते में एक दफ़ा कर लें, जितना आपको आसान लगता है। इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है नमाज तस्बीह। आप में से किस किस को तरीका आता है नमाज तस्बीह का? अभी जो है जिन्हें नमाज का लिंक चाहिए ना, अभी ये ड्यूरिंग द सेशन, अभी अगर आप लोग मैसेज करेंगे तो आपको फ़ौरन आपके नंबर्स पे जो है ना लिंक सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपने कम्युनिटी ग्रुप को ऐड करना है तो वो आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, आपके पास कम्युनिटी ग्रुप का लिंक आएगा, फिर आप ग्रुप ज्वाइन कर लें तो वहाँ फिर आपको मिल जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है,
بس اب آپ نے جو ہے نماز تسبیح جو ہے نا کوشش کریں اس کا ہفتے میں ایک دفعہ اہتمام کر لیں. اگر ڈیلی بھی کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کوشش کریں ہفتے میں ایک دفعہ کر لیں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو ابھی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی, اور آپ میں سے کسی کو بھی اگر مسنون طریقے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں نماز کا طریقہ, نماز تسبیح کا طریقہ, تراویح کے احکامات, مسائل, اور اس کے علاوہ زکوٰۃ, جیسے کہ اب آپ کو پتہ ہے آخری عشرہ میں ہم نے زکوٰۃ بھی نکالنی ہے, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ نہیں آتا. اگر آپ کو وہ بھی ویڈیو چاہیے یا اس کے بارے میں معلومات چاہیے تو آپ وہ بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں. پھر اعتکاف کے جو مسائل ہیں, آپ میں سے کوئی اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہے اور اسے نہیں پتہ کہ مسنون طریقے سے اعتکاف کیسے بیٹھنا ہے, کب بیٹھنا ہے, اور اعتکاف کے کیا احکامات و مسائل ہیں, فضیلت و اہمیت ہے, وہ بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پرسنلی اگر آپ آفیشیل ہمارے واٹس ایپ پہ ریکویسٹ کریں گے تو آپ کو سینڈ کر دیا جائے گا. ادروائز جو ہمارا کمیونٹی گروپ ہے ان کے جتنے بھی ممبرس جو مجھے سن رہے ہیں, آپ میں سے بھی کسی کو بھی اگر جو ہے ان میں سے کوئی بھی معلومات چاہیے انشاءاللہ تو وہ میں شیئر کروا دوں گی. ٹھیک ہے, گروپ میں آپ بتا دیجیے گا جو ایڈ ہے, اور جو نہیں ایڈ وہ آفیشیل واٹس ایپ پہ ریکویسٹ بھیجیں. گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے اگر ریکویسٹ بھیجیں گے تو وہ آپ کو لنک بھیج دیا جائے گا. اور کمیونٹی گروپ کا جو ہمارا جتنے بھی ممبرز ہیں نا, ان کی جو ڈیٹیلز ہے, نمبر کی جو ڈیٹیل ہے وہ ساری جو ہے وہ پرائیویسی میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ کوئی ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے, تو یہ بھی ٹینشن نہیں ہے. تو وہاں اگر آپ لوگوں نے ایڈ ہونا ہے تو وہاں ایڈ ہو جائے. اگر سیپریٹلی آپ کو چاہیے لنکس تو آپ وہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. لیکن سیکھیں, کوشش کریں سیکھیں. اور رمضان میں اگر ہم سیکھتے ہیں تو پھر ہمیں دوہرا اجر دیا جاتا ہے. جیسے کہ رمضان میں کوئی بھی نیکی کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بڑھا کر اجر عطا فرماتے ہیں. تو اس لیے اس رمضان میں جتنا ہو سکتا ہے اچھے کام کریں, نیک اعمال کریں, تاکہ ہمارا آگے کا جو گھر ہے, اگلی جو منزل ہے, اس کا سامان ہم اکٹھا کر لیں انشاءاللہ. اور ابھی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی, دعا میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.